ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ یہ اس میں سے اکثر الفاظ جو ہیں یہ الحمدللہ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، نئے الفاظ اس میں نہیں ہے زیادہ۔ ایک ہی لفظ ہے نیا، پہلے لفظ ویل۔ ویل جو ہے یہ قرآن شریف میں بہت جگہ آتا ہے۔ یہ ویل کا مطلب ہوتا ہے خرابی، بلکہ خرابی نہیں، بڑی خرابی، یا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا تباہی۔ قرآن شریف میں ہم فویل للمصلین ارایت الذی میں پڑھتے ہیں، اور ویل لکل ہمزہ، ویل ہے وہ لفظ۔ تو یہ لفظ جو ہے اصل ویل کا مطلب ہوتا ہے بڑی خرابی، بڑی تباہی۔ فویل پھر بڑی خرابی، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون یہ تو آپ کتبہ سے بنا ہے، وہ لکھتے ہیں کتاب، یکتبون کے بعد لکھنے سے جو بنتی ہے وہ بھی آگے، دونوں لفظ ساتھ میں، یکتبون الکتاب، وہ لکھتے ہیں کتاب، بِأَيْدِيهِمْ ید کا لفظ آپ کو بتایا، بِأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ثم پھر پڑھ چکے ہم، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے، عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے۔ لیشترو، اشترا کا لفظ بھی ہم اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اشترا کا لفظ بالکل دوسرے رکوع میں آ چکا ہے۔ اشترا کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کا سب سے اچھا ترجمہ ہم کرتے ہیں حاصل کرنا، لیشترو تاکہ وہ حاصل کرے، بہی اس سے، ثمنا قلیلا، یہ دونوں لفظ اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثمن یعنی قیمت، قلیل یعنی تھوڑی، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، حقیر قیمت۔ فویل پھر وہی لفظ آیا، پھر بڑی تباہی، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور بڑی خرابی ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون یہ لفظ کسب، یکسبون کا مادہ جو ہے وہ ہے کسب، یہ کسب، اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی، کسب کا مطلب کمائی۔ اب دیکھیے صرف دو لفظ ویل اور کسب، یہ دو ہی لفظ جو تھے وہ نئے تھے، اس کے بعد سب لفظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ پھر خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ حاصل کریں اس سے قیمت حقیر یا قیمت تھوڑی۔ پھر خرابی ان کے لیے اس سے، مما جو ہے ہمیشہ من ما کا مرکب رہتا ہے، اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، کسب یعنی کمائی۔ پھر سے دیکھیے رواں ترجمہ، ہر لفظ کو میں نے الگ الگ آپ کو الحمدللہ بتا دیا۔ ویل اور کسب صرف دو لفظ جو ہے یہ ہے، کسب کا لفظ اس کے پہلے بھی آیا تھا کسی بات میں۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے یا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، زندہ کا ترجمہ ہم پاس کروا چکے ہیں، پاس کیجئے، اللہ کے پاس سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس سے حاصل کریں حقیر مول، حقیر قیمت۔ پھر خرابی ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔
یہ علماء یہود کا کام ہے، علماء یہود کا کام ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھی کمی نہیں ہے کہ اللہ کے احکام میں اپنے دل سے کوئی بات جوڑ دینا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ جرائم میں، گناہوں میں اشد گناہ ہے، انتہائی خطرناک گناہ۔ یہ قرآن میں کوئی چیز ہے نہیں، بول دیجیے قرآن میں آیا ہے، حدیث میں کوئی چیز ہے نہیں، اور معاذ اللہ کہہ دیا گیا کہ یہ حدیث رسول ہے۔ اتنا بھیانک گناہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے کلام میں اپنے کلام کو ملایا، رسول کے کلام میں اپنے کلام کو ملایا، یہ چھوٹا گناہ ہوگا، بہت بڑا ہے۔ اس لیے آپ سے ہمیشہ ایک بات ہم عرض کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک اللہ موقع دے گا۔ کوئی چیز نہیں معلوم ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ ہمیں نہیں معلوم، یہ بہت آسان ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اور اس میں اپنا کبھی چھوٹا پن مت سمجھو، اور علم دین کے معاملے میں تو بالکل بھی اس کو اپنا یعنی وطیرہ بناؤ زندگی کا، کہ جو چیز نہیں معلوم ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، یا اگر آپ نہیں پوچھ لو میں کسی اور بڑے سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ دین کے معاملے میں منمانی نہیں کرنا۔ یہ علماء یہود لوگ آتے، ان سے پیسے لے کے احکام تورات کو بدل دیتے تھے، انہی کا تذکرہ۔ اور ویل کا لفظ ہے، ویل جو ہے اس کا ایک ترجمہ تو ہے تباہی، بربادی، خرابی، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ بعض روایتیں آتی ہیں اس میں، ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور جس کے بارے میں حدیث شریف میں مضمون یہ ملتا ہے کہ وہ اتنی خطرناک وادی ہے جہنم کی کہ خود جہنم دن بھر میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم جس سے پناہ مانگے وہ جگہ کیسی ہوگی؟ تو وہ تفسیر بھی ہے، وہ ویل کی ایک تفسیر ہی ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ بڑی خرابی، ظاہر ہے کہ جہنم اور جہنم سے بھی بدتر جگہ کسی کو اللہ ڈال دے تو کتنی خراب چیز ہے وہ۔ تو ویل کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں بڑی خرابی۔ تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ حاصل کرے اس سے قیمت تھوڑی۔ پھر خرابی ہے ان کے لیے جو کچھ لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ سارے الفاظ کلیئر ہو گئے؟ کوئی لفظ جو آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی پوچھنا چاہے گا؟ کوئی لفظ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے ترجمہ کرنے کے پہلے پوچھ لو بھائی۔ چلیے پھر ترجمہ کیجئے، سعید بھائی آپ ترجمہ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكْتُبُونَهَا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا بس تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حاصل کرتے ہیں اس سے سامان قیمت تھوڑی۔ بہت اچھے۔ اور تباہی ہے ان کے لیے جو اس سے لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور تباہی ہے ان کے لیے اس سے جو کماتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے لفظی ترجمہ۔ بہت یہ لیشترو، لے کا ترجمہ تاکہ کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ لیشترو تاکہ وہ حاصل کرے اس سے قیمت تھوڑی۔ جی اور کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پھر بڑی خرابی ان لوگوں کے لیے وہ لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کرے اس سے قیمت تھوڑی۔ پھر بڑی تباہی ان کے لیے اس سے لکھا جو ان کے ہاتھوں نے، اور بڑی خرابی ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھی، ماشاء اللہ، بہت سعید بھائی اور آپ دونوں ترجمہ بالکل لفظ بلفظ رہا، بہت اچھا ترجمہ۔ یہ ہے ہمارا لفظی ترجمہ۔ اب جب یہ لفظی ترجمے کو ہم محاورتی ترجمہ کرنا چاہیں تو الفاظ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا جملہ بنانے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب ہم سیکھ رہے ہیں تو اس میں ہماری مشق یہ ہوتی ہے کہ ہم لفظ کا لفظی ترجمہ کریں تاکہ کوئی لفظ چھوٹے تو میرے جیسے آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ فلاں لفظ ترجمے سے رہ گیا۔ لیڈیز میں کوئی کر رہے ترجمہ؟
3 لوگ ایک ساتھ نہیں شروع بڑی کرتے. خرابی ہے ہاں. ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکہ وہ حاصل کرے. خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا اپنے ہاتھوں سے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو حاصل کیے جو کماتے ہیں. بہت اچھے. یکسبون کسبہ یکسبو، اسے یکسبون بنا وہ کماتے ہیں. تبسم تبسم نہیں ہے لائن پر ہے مگر وہ نیٹ ورک اس کا نہیں ہوگا. اب بیٹا ترجمہ کرو. تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ہاں ٹھیک ہے. تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کرے اس سے تھوڑی قیمت. تو خرابی ان لوگوں کے لیے جو کچھ لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا. مطلب بالکل چاروں لوگوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا، جزاک اللہ. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں ایک لفظ ہے مس کرنے کا مطلب ہوتا ہے چھونا. مس کرنا جو ہے وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. لن، ہرگز نہیں. تمسن النار، چھوئے گی ہمیں آگ. تمس کے بعد نا جو ہے وہ ہم والا ہے. تمسن النار، چھوئے گی ہمیں آگ. اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا مگر ایام. یہ ایام جو ہے یوم کی جمع ہے. یوم تو ہم لوگ بھی بولتے ہیں، یوم آزادی، یوم ولادت، یوم وفات. اس یوم کی جمع ایام ہے. اور یہ جمع کون سی ہے؟ ایام. یہ جمع کون سی ہے؟ جمع کی دونوں قسمیں میں بتا دوں گا تو پھر تو آپ بتا ہی دیں گے. جمع کون سی؟ جمع مکسر. ماشاءاللہ. اور جمع مکسر نہیں، مکسر جو ہے وہ دوسرے معنی میں چلا. جمع مکسر ظاہر ہے کہ جمع مکسر جب آتی ہے تو اس کے ساتھ گرامر کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، ضمیریں، وہ استعمال ہوتی ہیں مؤنث کی. اس لیے اور آگے ایام معدودہ. معدود جو ہے وہ عدد سے بنا ہے. عدد یعنی گنتی، اور معدود گنی ہوئی. یعنی عدد یعنی فگر، اور معدود یعنی کاؤنٹیڈ. تو معدودہ اس میں جو تا لگا ہوا ہے وہ ایام کی وجہ سے لگا ہوا. ایام معدودہ، دن گنتی کے، دن گنے ہوئے. یا دوسرا ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں چند دن بھی کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن. قل، آپ فرمائیں، مائک بند رکھیں، مائک باقی لوگ بند رکھیں. قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم، یہ اخذہ سے بنا ہے. اخذہ یعنی لینا. اتخذتم، کہ تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن. یہ عہد وہی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وعدے کے لیے. کیا تم نے لیا ہے اللہ سے وعدہ؟ فلن یخلف اللہ، فلئی میں وہی لن ہے. پھر ہرگز نہیں یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے وعدے کا. یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے. یہ لفظی ترجمہ ہے. پھر سے دیکھیں اچھی طرح، الفاظ جو نئے ہیں وہ بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں. اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ. میں انگلی وہیں رکھتا ہوں جس کے ترجمہ میں کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے دن گنتی کے، یا سوائے چند دن کر لیں اور آسان. آپ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلن، پھر ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے عہد کے. یا یہ کا لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے. یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ،
اللہ پر ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا، اس میں کوئی لفظ جو نہیں سمجھ میں آیا، جب ہم لفظ کو ایکسپلین کرتے نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتے ہیں آپ بیچ میں، ہم اس کو مزید ایکسپلین کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے چند دن کے۔ آپ فرمائیے کیا تم نے لیا ہے اللہ سے کوئی وعدہ، پھر اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے ترجمہ۔ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ جی بہت اچھا ترجمہ کیجیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گا آگ سوائے چند دن کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم نے کیا اللہ سے وعدہ لیا ہے، پھر ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کا، یا تم کہتے ہو اللہ پر اللہ ٹھیک ہے، اللہ پر ہاں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، اللہ پر وہ جو نہیں تم جانتے۔ بہت اچھے بہت اچھے، اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے۔ ہاں بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ راغب صاحب ہیں کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سر آپ کا نمبر ہے، ڈائریکٹ ترجمہ کر لیجئے راغب صاحب۔ ترجمہ ہاں ایک بار آیت پڑھ لی جائے تو کافی ہے۔ جی ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن۔ جی کہہ دیجئے اے صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے لیا ہے اللہ سے کوئی عہد، پھر تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر ہاں جانتے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم جو جھوٹ اللہ پر بول رہے ہو، اللہ نے تو یہ وعدہ معاذ اللہ کیا نہیں کسی سے کہ وہ اتنا بڑا جرم کرے گا، اور اس کو یہ آگے یہ آیت شریفہ جو ہے یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک غلط عقیدہ ہے، اور آدمی کا عقیدہ آخرت کے بارے میں جتنا کمزور ہوگا وہ دنیا کے معاملے میں اتنا ہی گنہگار ہوگا، گناہ کی ہمت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ارے کچھ نہیں، میں نے کل اب یہ بات آخری میں کہا تھا آپ کو اپنے کلاس کے، ان کا یہ غرور تھا کہ چونکہ ہم نبی کی اولاد ہیں تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ جہنم میں رہیں، ہم جہنم میں اگر بھیج بھی دیے گئے اپنے گناہوں سے تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے باپ دادے ہم کو نکلوا لیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر صرف نبی کی اولاد ہونا ہی آدمی کے جنتی ہونے کی دلیل ہے تو پھر پوری انسانیت ہی نبی کی اولاد ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو صرف نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں بچے گا، بلکہ قرآن شریف جب ہم آگے اللہ پاک جب ہم کو موقع دیں گے اپنے فضل و کرم سے تو قرآن شریف کی آیتیں بتائیں گی کہ نبی کا باپ، نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، سگا باپ، سگی بیوی تو سگی کی رہتی ہے، اور سگی اولاد، کسی کا کوئی تھا نہیں لگے گا اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی نبی نہیں بچا سکیں گے۔ یہ قرآن شریف میں خود یہ آیتیں ہیں۔ اصل میں امت گمراہ ہو گئی قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کے قصے کہانیاں ہم نے بیان کرنا شروع کر دیا، اور ان قصے کہانیوں نے امت کو گناہ کے اوپر دلیر کر دیا ہے۔ ان ظالموں نے کہا کہ اللہ اگر گئے بھی ہم جہنم میں تو کچھ دن کے بعد نکال لیے جائیں گے، ہم ہمیشہ کیسے رہیں گے جہنم میں؟ پھر رب تعالیٰ نے پوچھا اپنے نبی سے، فرمایا آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کوئی عہد لیا ہے تم نے، یا یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اس کا معنی ہے تم جھوٹ بات بول رہے ہو۔ لیڈیز میں ترجمہ رہ گیا اس کا، لیڈیز میں کوئی ترجمہ کر لو بھائی اس آیت کا، بیٹا اس آیت کا ترجمہ لیڈیز میں سے کوئی کر لیں۔
اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی میں 7 کے سوا۔ جی کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ جی کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بہت اچھے، اس کا معنی یہ کہ تم بالکل من گھڑت بات کہہ رہے ہو جس کا کوئی سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، ایسی من گھڑت بات کہہ رہے ہو۔ چلیے اس آیت کے بعد اگلی آیت لے لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ بلا لفظ جو ہے یہ عربی میں قرآن شریف میں کئی جگہ آئے گا۔ یہ بلا جو ہے یہ اس کے وقت کے اعتبار سے کئی ترجمہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہرگز نہیں، کبھی اس کا ترجمہ آتا ہے ہاں ہاں۔ جیسے دیکھیے حضرت حق نے جب ساری روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ وہاں بلا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ساری روحوں نے ایک ساتھ جواب دیا کیوں نہیں، آپ کے سوا کون ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ تو بلا کا ترجمہ لفظ اس طرح جب لکھا رہے تو اس کا ترجمہ وقت کے اعتبار سے الگ الگ مقام پر الگ الگ، یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہرگز نہیں، بلا ہرگز نہیں۔ میں نے پچھلا جملہ جو ہے اس جملے کی تردید کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، بلا ہرگز نہیں، من کسبہ، کسبہ اس کے جس نے کمایا، سیئہ، سیئہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برائی، اور اس کا اپوزٹ لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے وہ ہے حسنہ۔ آپ دیکھیے ہم دعا میں مانگتے ہیں ربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا۔ تو حسنہ جو ہے اس کا اپوزٹ لفظ ہے یہ سیئہ، حسنہ یعنی بھلائی اور سیئہ یعنی برائی، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا کیوں نہیں، جس کسی نے کمایا برائی، وَأَحَاطَتْ، یہ احاطہ کا لفظ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، گھیر لینا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور گھیر لیا اسے، خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے۔ خطا کا ترجمہ خطا کر لیجئے، گناہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ جو لفظ ہمارے ہاں معاشرے میں چلن میں ہے اس کا اور ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا بوجھ ہم پر کم ہو جائے گا۔ جسے گھیر لیا اس کی خطاؤں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے آیتوں میں ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے، عمل جو رہتا ہے وہ واحد میں آتا ہے، اور جزا جو آتی ہے اس کا بدلہ جو آتا ہے وہ عام طور سے جمع میں آتا ہے، یہاں پہ بھی ویسے ہی ہوا۔ پھر سے دیکھ لیجئے کہ ہرگز نہیں، جس کسی نے کمایا برائی اور گھیر لیا اسے اس کی خطاؤں نے، پھر وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لفظی ترجمہ ایسا ہے۔ چلیے ترجمہ کرو بھائی، ترجمہ جلدی سے شروع کر لیجیے، جلدی جلدی بھی، زیادہ دیر تھوڑی رہتی ہے اپنے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہرگز نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اسے اس کی خطاؤں نے، بہت اچھے، پھر وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ کر رہے ہیں۔ چلو بھائی اور کوئی ترجمہ کر لیں جینٹس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہیں، جس نے کمایا برائی اور گھیر لیا اسے اس کی خطاؤں نے، پھر وہ لوگ آگ والے ہیں، ہاں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت اچھے دلدار بھائی، بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا۔ لیڈیز میں کوئی ترجمہ کرو بھائی آیت کا۔ ہرگز نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیے اسے اس کی خطاؤں نے، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ، سب کا ترجمہ بہت اچھا ہوا۔
اگلی آیت جو ہے بالکل اس کی پیرالل ہے، متوازی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ متوازی، عام طور سے قرآن شریف میں مضامین جو ہوتے ہیں وہ متوازی ہوتے ہیں، کہ اوپر جو تھا جہنمیوں کا تذکرہ تھا، نیچے اہل جنت کا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیا نیک، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بالکل وہ مطلب الفاظ سارے جو ہیں وہ نیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ بہت آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ چلیے راغب صاحب آیت پڑھیے آپ اور ترجمہ کیجیے۔ چلے گئے، آیت کو پڑھیے اور ترجمہ کیجیے۔ وعلیکم السلام، جی آیت پڑھیے اور ترجمہ کیجیے۔ یہ والذین آمنوا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، یہی لوگ ہیں جو جنت کے دعوے دار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت کے دعوے دار ترجمہ جو ہے ذرا زیادہ بہت اوپر ہو گیا، دعویٰ تو جنت پہ کوئی نہیں کر سکتا، خالی جنت مانگی جا سکتی ہے۔ جنت کا دعویٰ، ہاں یہی لوگ جنت والے ہیں یا جنت کے حقدار ہیں اگر آپ کہیں دے تو وہاں تک ٹھیک ہے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا جنت پہ، وہ صرف اللہ کی مہربانی سے ملے گی۔ اللہ ہم سب کا داخلہ اپنے فضل سے اپنی جنت میں فرما دے۔ لیڈیز میں کوئی اس کا ترجمہ کر لو بھائی جلدی سے، آسان آیت ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک صالح، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ ویری گڈ، بہت اچھے بیٹا منیبا ہے، بہت اچھے بیٹا منیبا۔ اب آخری آیت دیکھ لو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں بندگی کرو سوائے اللہ کے، لا تعبدون، تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، بھرا برتاؤ، وذی القربہ، دیکھو یہ زی زا زو، یہ لفظ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ تینوں جو ہے یہ والے میں ترجمہ کرتے ہیں اس کو، وذی القربہ اور قرابت دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وقولوا للناس، اور کہو لوگوں سے حسنا، بھلے طریقے سے، یعنی بات کرو لوگوں سے اچھے طریقے سے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثم تولیتم، پھر ول کا ترجمہ ہم نے بتایا تھا پھر جانا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے تم میں سے، وانتم، اور تم معرضون، ہو ہی پھر جانے والے۔ یہ معرضون لفظ جو ہے یہ اعراض کا اصل لفظ ہے عربی کا۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے چیز کو نظر انداز کر دینا، تو وانتم معرضون، اور تم ہو ہی کترا کے نکلنے والے، اس کا بہت اچھا ترجمہ ہوگا، اور تم ہو ہی کترا کے نکلنے والے۔ اور جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے، تم نہیں عبادت کرو مگر سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور بات کرو لوگوں سے اچھے طریقے سے، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے سوائے تھوڑے تم میں سے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ آپ دیکھو یہ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس کا میثاق لیا تھا ان ساری چیزوں کا، اور ظاہر یہ سارے احکام ہمارے لیے بھی ہیں۔ اس کا معنی بنی اسرائیل کو بھی جو شریعت دی گئی تھی اس میں بہت سے احکام، اس میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، بنیاد
اسلام کی ایمان کی بنیاد لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، یہی بس۔ اگر اس میں کچھ گڑبڑ کیا تو وہ شرک کا گناہ ہوگا، اور شرک کا وہ گناہ قرآن نے کہا ہرگز اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اپنے عقائد کی درستی کے لیے قرآن شریف سے آدمی کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ دیکھو پھر سے آپ نگاہ آیت پہ رکھو، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ نہیں تم بندگی کرو گے سوائے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور قرابت داروں سے، اور یتیموں سے، اور مسکینوں سے، اور بات کرو گے لوگوں سے بھلے طریقے پر، اور قائم کرو گے نماز اور دو گے زکوٰۃ، پھر گئے تم سوائے تھوڑے تم میں سے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اس میں لفظ جو ہے وہ میرا خیال ہے نیا کچھ بھی نہیں ہے، پرانی الفاظ صرف مورزون جو ہے اس کا مطلب پھر جانے والا ہی ہوتا ہے، جیسے تولی تمہیں ویسے مورزون ہے۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ سعید بھائی، سعید بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور جب ہم نے لیا پختہ ہے بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کرنا سوائے اللہ کے، بہت اچھے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے، ہاں رشتہ داروں بھی کر سکتے، رشتہ داروں کے ساتھ جی، اور یتیموں سے اور مسکینوں سے، اور بات اور کہو اچھے طریقے سے، بہت اچھے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر گئے سوائے تم ہو ہی پھر جانے والے۔ ہاں قلیل کا ترجمہ بہت اچھا، قلیل ہے نا تھوڑی۔ جی لیڈیز میں کوئی تیار نہیں اس کا ترجمہ؟ وقت پورا ہو رہا ہے۔ اور جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے نہ تم عبادت کرو اللہ کے سوا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے اور مسکینوں کے، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ، پھر گئے تم میں سے مگر تھوڑے تم میں سے، اور تھے تم پھر جانے والوں میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ لیڈی ہو گیا ٹائم، چلیے کل انشاءاللہ آگے کی کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔